کلاس 9 اسلامیات باب دوم الف سبق نمبر 1 عقیدہ توحید۔ اللہ میں توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تمام عیبوں سے پاک اور تمام کمالات کا مالک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کے واحد اور یکتا ہونے کی تبلیغ کی، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کر لے۔ قرآن مجید میں بھی عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا۔ قرآن مجید میں سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ توحید کی 3 اقسام ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک اور رزاق ہے، اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور پوری زندگی اس کے احکامات کے مطابق گزارنا توحید الوہیت ہے۔ توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اسماء و صفات میں یکتا اور تنہا ماننا، یعنی یہ ایمان رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد اور اکیلا ہے، اسی طرح اپنی اسماء و صفات میں بھی واحد اور اکیلا ہے۔ اسلامیات یا ترجمہ القرآن کے حوالے سے کوئی بھی ٹیسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں یا MCQs کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو گرین ایجوکیشن ایپ انسٹال کریں اور سپر سیکشن کا حصہ بنیں۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ شرک کا لفظی معنی ہے حصہ دار ٹھہرانا۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی کو اس کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ شرک کی 3 اقسام ہیں: ذات میں شرک، الوہیت میں شرک، صفات میں شرک۔ ذات میں شرک سے مراد ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ الوہیت میں شرک سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ صفات میں شرک سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا یا اعتقاد رکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات، اس جیسا علم اور کسی دوسرے کے لیے سمجھنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں۔ اسلامیات یا ترجمہ القرآن کے حوالے سے کوئی بھی ٹیسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں یا MCQs کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو گرین ایجوکیشن ایپ انسٹال کریں اور سپر سیکشن کا حصہ بنیں۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔